بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ ناظرین، آج کے اس موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے اپیل ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یزید کی زندگی پر ایک نظر۔ اس تحریر میں ہم نے کوشش کی ہے کہ یزید کے بارے میں تفصیل سے آشنائی حاصل کی جائے تاکہ اس کا دفاع کرنے والوں کو بھی بتایا جائے کہ اللہ کے رسول کے نواسے کا قاتل ہرگز اس رسول اور اس رسول کی امت کا جانشین اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ مشہور ہے کہ یزید معاویہ بن صخر، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس کا بیٹا ہے۔ اس کی ماں میسون بنت بہدل بن دجلہ بن کنعہ بن عدی بن زہیر بن حارثہ بن جناب ہے۔ تاریخ پیدائش سال 26 یا 27 ہجری کو پیدا ہوا۔ تاریخ وفات 14 ربیع الاول سال 64 ہجری کو دمشق کے ایک دیہات میں مرا۔ یزید کی تربیت اور ماحول۔ یزید کے معاویہ اور دربار خلافت کی طرف نسبت ہونے اور عیش و عشرت کے تمام وسائل نے اس کے لیے ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کو فراہم کیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آداب اسلامی اور تربیت قرآنی سے بہت دور تھا اور حتیٰ کہ احکام خدا اور شریعت محمدی کا بڑی آسانی سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ شراب خواری، جوا بازی، زنا اور حیوانات سے کھیلنا اس کا ہر روز کا معمول کا کام تھا۔ یزید کیسے حاکم بنا؟ یزید اپنے سے پہلے خلیفہ یعنی معاویہ کے خلافت کے لیے نصب کرنے کی وجہ سے لوگوں کی رائے اور مشورے کے بغیر حاکم بنا۔ کیا جس طرح اہل سنت کہتے ہیں کہ یزید تمام لوگوں کی رضایت اور مشورے سے یا کم از کم ایک یا دو صحابی کی رضایت کے ساتھ خلیفہ بنا، کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیں اس کا جواب ہم تاریخ میں تلاش کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کا جواب اس طرح دیتی ہے کہ وہ فقط معاویہ کی اندھی محبت کی وجہ سے اور اس نیت سے کہ مکر و حیلے سے حاصل کی ہوئی حکومت بنو امیہ کے ہاتھ سے نہ نکل پائے، تخت سلطنت پر بیٹھا تھا۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی خلافت اور جانشینی کے لیے لوگوں سے بیعت لی تھی اور وہ اسلام میں پہلا بندہ تھا جس نے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ معاویہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر مجھے یزید سے زیادہ محبت نہ ہوتی تو میں اس بارے میں غور و فکر کرتا۔ یزید کا طریقہ حکومت کیا تھا؟ آسان اور سادہ الفاظ میں کہ یزید کا طرز حکومت بالکل اس کے باپ یعنی معاویہ والا تھا، یعنی مخالف کو قتل کر کے، دھرم و دینار کی لالچ دے کر، جو مخالف ہو اس کو جلا وطن کر کے اور جو بات نہ مانے اس کو ڈرا دھمکا کر حکومت کرنا، یہ یزید کا طرز حکومت تھا۔ اس روایت کے مطابق یزید ایک شراب خوار، فاسق، فاجر، گناہ کبیرہ کو انجام دینے والا، زنا کا شوقین، لوگوں کی جان، مال و ناموس کو لوٹنے والا، احکام دینی اور اسلام کا تمسخر اڑانے والا اور نیک لوگوں اور صحابہ کو قتل کرنے والا شخص تھا۔ سعید بن مسیب نے یزید کی چند سالہ حکومت کو منحوس ترین سال کہا ہے، اس لیے کہ اس کی خلافت اور حکومت 3 سال سے زیادہ نہیں تھی اور ان 3 سالوں میں 3 خوفناک ترین اور دردناک ترین واقعات رونما ہوئے کہ ہر سال میں ایک واقعہ رونما ہوا، ایسے واقعات کہ جنہوں نے نہ صرف تاریخ بلکہ اسلام کے چہرے کو بھی سیاہ اور تاریک کر کے رکھ دیا۔ وہ دردناک واقعات یہ ہیں: نمبر 1، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا۔ حسین بن علی علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو اپنی حکومت کے پہلے سال شہید کیا۔ نمبر 2، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی حرمت کو پامال کرنا اور واقعہ ہرا
میں مدینہ کے لوگوں کا قتل عام کرنا۔ اپنی حکومت کے دوسرے سال یزید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو اور شہر مدینہ کو اپنے لشکر کے لیے بالکل آزاد اور مباح قرار دے دیا تھا۔ لشکر کے سپاہی عورتوں سے زنا کرنے میں بالکل آزاد تھے۔ واقعہ ہرا میں 700 قرآن کے قاریوں اور حافظوں کو قتل کیا گیا کہ ان میں سے 3 صحابہ رسول بھی تھے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کو آگ لگا کر حرم خدا کی حرمت کو پامال کرنا اور مکہ کے لوگوں کا قتل عام کرنا۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائی ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت اور خباثت کر کے ربیع الاول شریف 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید کی موت کی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک بیان کے مطابق کثرت شراب کی وجہ سے وہ پیٹ کی شدید بیماریوں میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔ ایک روایت کے مطابق فوجی مشق کے دوران گھوڑے سے گرا، اس کی لاش گھوڑے کے نیچے آ کر پامال ہوئی اور مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کی عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ ریلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے در پے وار کر کے چیٹ پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے حالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یزید پہ لعن طعن کرنا جائز ہے؟ کیا جس بندے نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی حرمت کو پامال کیا ہو اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا ہو، اور جس نے خانہ خدا پر بھی رحم نہ کیا ہو، کیا اس انسان پر لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ارشاد الہی ہے، بس اے منافقو، کیا تم نے امید لگائی ہے جب خدا سے دور ہوئے تو لوگوں پر حکومت ملے تو تم زمین پر فساد کرو گے اور اپنی رشتہ داری ایک دوسرے سے ختم کر دو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جس کو خداوند نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ کربلا میں جو قتل و غارت ہوئی، کیا اس سے بڑھ کر کوئی فساد تھا؟ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، اور یاد کرو اس وقت کو کہ ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کا پروردگار تمام انسانوں پر محیط ہے، اور وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ لوگوں کے لیے امتحان تھا، اور وہ درخت کہ جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت سرکشی کرتے ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت کے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ بنی امیہ منبر پر بیٹھے ہیں، بس یہ بات رسول خدا کو بہت بری لگی۔ سیوطی نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی امیہ کا منبروں پر بیٹھنا مجھے دکھایا گیا کہ وہ بہت جلد تم پر مسلط ہوں گے اور تم ان کو بہت برے حاکم پاؤ گے۔ اسی طرح کی حدیث ابن مردویہ نے حسین بن علی علیہ السلام سے بھی نقل کی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ابن ابی عاص کے 3 بیٹوں کو بندر کی شکل میں دیکھا
کہ وہ منبر پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اس بات پر رسول خدا بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد مرتے دم تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک اور آیت کہ جو لعنت اور مذمت کے بارے میں ہے، وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن پر خود خداوند نے ان کے خدا اور اس کے رسول کو اذیت کرنے کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، خداوند نے ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور قیامت میں ذلیل و خوار کرنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرنا یا ان سے دشمنی کرنا تو واضح ہے، لیکن ان کے اہل بیت کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کی تفسیر کے بارے میں روایات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ اتفاق سے آیت مودۃ ذی القربیٰ کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح روایات نقل ہوئی ہیں کہ جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس مختصر تحریر میں ان سب کو ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بھی ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں اس سے جنگ کروں گا کہ جو ان سے جنگ کرے گا، اور میں اس سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ اب یہ حدیث ثابت کر رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کے ساتھ بھی جنگ اور دشمنی کرنا وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ اور دشمنی کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا گویا ان کے نانا رسول خدا سے جنگ کرنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔